بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ وہ ایک بہت ہی طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس بڑی سلطنت تھی، ہزاروں کی تعداد میں فوجی، بڑے بڑے محل، خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، نوکر چاکر اور ہر وہ چیز موجود تھی جس کا ایک انسان تصور کر سکتا ہے۔ وہ اپنے طاقت کا سب سے امیر اور با اثر انسان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسی چیز سے محروم تھا جو ایک عام انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہے اولاد۔ فرعون کے ہاں ساری زندگی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود باپ نہ بن سکا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں مگر کوئی بھی بچہ نہ دے سکی۔ یہ بات خود فرعون کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ وہ کئی بار اپنے درباریوں، طبیبوں، جادوگروں سے پوچھتا کہ آخر میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اصل حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے، اور وہی قرآن اور اسلامی روایات کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ دیتا ہوں، میں ہی سب کا رازق ہوں، میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندگی دیتا ہوں۔ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے غرور، تکبر اور ضد کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی رعایا کو مجبور کیا کہ وہ اسے سجدہ کریں، اس کے نام کی پوجا کریں اور اسے اپنا معبود مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹی سی چیز سے محروم رکھا، اولاد۔ اللہ نے اسے دنیا کی ہر طاقت دی مگر باپ بننے کا حق نہ دیا۔ وہ بیویوں کے ساتھ رہتا تھا، محلوں میں عیش کرتا تھا، مگر اس کے گھر کبھی بچے کی کلکاریاں نہ سنائی دیں۔ فرعون کی بیویوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوتا۔ وہ خفیہ طور پر دعائیں کرتی تھیں، دوا لیتی تھیں، علاج کرواتی تھیں، مگر ہر بار ناکامی ہی ہاتھ آتی۔ ان میں سے ایک بیوی تھی جس کا نام تاریخ میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کے نام سے آیا ہے۔ وہ ایمان والی نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گود لیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو، مگر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ فرعون کی نافرمانیاں، ظلم و ستم اور خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا نتیجہ یہی تھا کہ اللہ نے اس سے اولاد کی نعمت چھین لی۔ اس کے غرور کا توڑ اللہ نے ایک نبی کی شکل میں کیا۔ فرعون کو خواب آیا کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے یہ خواب جب اپنے نجومیوں، جادوگروں اور درباریوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہارا تخت و تاج چھین لے گا۔ فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہر سال فرعون کی فوجیں بنی اسرائیل کے گھروں پر حملہ کرتیں اور نوزائیدہ لڑکوں کو مار دیا جاتا۔ صرف لڑکیاں زندہ رہنے دی جاتیں تاکہ غلامی کے لیے کام آ سکیں۔ ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، ماں کی گود اجاڑ دی گئی، باپ کی امید ٹوٹ گئی، مگر اس ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق پانی میں بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو دل سے محبت ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے سوچا کہ چونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، شاید یہ بچہ میرے کام آئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی بچہ اس کی تباہی کی وجہ بنے گا۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو فرعون کے محل میں اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے، مگر یہ صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس نے فرعون کو اس کی اپنی دشمنی کے گھر میں پالنے کا موقع دیا۔
اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ فرعون نے اپنی پوری زندگی اولاد کی تمنا میں گزار دی، مگر اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اگر فرعون کے ہاں اپنی اولاد ہوتی تو وہ اسے بھی اپنے ظلم کا حصہ بناتا، اسے بھی باطل پر چلاتا اور اسے بھی اپنی جھوٹی خدائی کا وارث بناتا۔ اللہ نے اس کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دیا۔ فرعون کا دل خالی رہا، اس کا گھر سنسان رہا، اس کی بیویوں کی گودیں ویران رہیں اور اس کے محلوں میں کبھی بھی بچے کی ہنسی نہ گونجی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ فرعون نے انہیں جھٹلایا، تکلیف دی، جادوگروں سے مقابلہ کرایا، مگر سب بیکار ہوا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دریا کو ان کے لیے راستہ دے دیا۔ وہ لوگ دریا کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی پیچھا کیا اور جب وہ دریا کے بیچ پہنچا تو اللہ کا حکم آیا اور دریا کی لہریں واپس آ گئیں۔ فرعون اور اس کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم دنیا والوں کے لیے عبرت کے طور پر محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ فرعون آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہے۔ اس کا جسم ممی کی شکل میں رکھا ہوا ہے تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا نہ باپ بن سکا، نہ زندگی بچا سکا اور نہ آخرت کا انجام ٹال سکا۔ فرعون کے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ سب پر قادر ہے، وہ جسے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور صرف وہی اسے عطا کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ فرعون کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔